اعمال نیت کے اوپر موقوف ہیں. نیت اچھی ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے، نیت صحیح نہیں ہوگی تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو اگر کسی نے اب تک نیت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تو وہ اب سوچ لے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے احکامات پر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، یعنی گویا کہ اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے معلومات اکٹھی کرنے، معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. مختصر سی یہ سن لے کر جو بتائی تھی کہ ایسی مجلسوں کے گرد فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، حلقہ لگا لیتے ہیں، اور آخر کا نتیجہ خیز بات یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت ذکر کی مجلسوں میں شریک تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کام کے سلسلے میں اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں اس کو اپنی دین سیکھنے سکھانے میں، دین سمجھنے میں لگا دیتے ہیں. نیت کی تصحیح ضروری ہے، اور یہاں آنے کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہے، ہمیں پسند کیا ہے، اسی لیے آنے کی توفیق دی ہے. اور کسی بھی علمی مجلس کے اندر شریک ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم دستور حیات ہے، مشعل راہ ہے. مشعل راہ کا مطلب ہے راستے کا چراغ. ایسی روشنی کہ اندھیرے راستوں پر جب چراغ اور روشنی لے کر ہم چلنا شروع ہو جائیں تو راستے واضح اور صاف ہو جاتے ہیں. اور اگر اندھیرے میں چلتے چلے جائیں تو جگہ جگہ ٹھوکر بھی کھائیں گے، گریں گے بھی، نقصان بھی کریں گے اپنا، اور ضروری نہیں کہ منزل مقصود پر پہنچ بھی جائیں، لازماً راستے ہی میں کہیں بھٹک جائیں گے. اسی لیے قرآن کریم مشعل راہ دستور حیات ہے. قرآن کریم ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور قرآن کریم اللہ پاک نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ پاک نے جو احکامات نازل فرمائے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے. احکامات کے اندر عمومی طور پر دو چیزیں واضح ہیں، ایک اس کا حکم اور ایک اس جن چیزوں سے اس نے منع کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، مبارک طریقے، سنتیں، اس میں بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو نبی تمہیں چیز دے دیں، جو چیز بتا دیں، جو طریقے بتا دیں، اس کو تم لے لو، اس پر عمل کرنا شروع کر دو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے وہ روک دیں اس سے تم رک جاؤ. جس چیز کو منع کر دیں، جس کو ناپسندیدہ قرار دے دیں، جس کو ناجائز کہہ دیں، اس سے رک جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ چیز جبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب ہم قرآن کریم کے الفاظ سے آگے بڑھ کر اس کا ترجمہ، تفسیر، معنی، مطالب کو سیکھنے سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اچھا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ضروری ہے کہ کل یہ بات ذکر ہونے سے رہ گئی کہ ترجمہ کسی مستند عالم کا پڑھنا چاہیے اور تفسیر بھی کسی مستند عالم کا پڑھنا چاہیے. فی زمانہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مشہور عالم، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر معارف القرآن، ان کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور کسی قرآن کریم کی آیت کا اپنی طرف سے ترجمہ بنا لینا یا ترجمہ دیکھ کر اپنی طرف سے اس کی تشریح کر لینا، تفسیر کر لینا، یہ ناجائز اور حرام ہے. تفسیر کے لیے ان علماء کی تفسیر کو دیکھنا پڑے گا، اکابرین کی تفسیر کو دیکھنا پڑے گا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلسل تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو روایت کرتے چلے آئے اور بتاتے چلے آئے ہیں. تفسیر بالرائے، اپنی طرف سے کسی آیت کی تفسیر کر لینا ناجائز اور حرام ہے. انہی باتوں کے ضمن میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اپنی صلاحیت کو دین کے اوپر استعمال کیا جائے، دین کے لیے وقف کیا جائے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے میں. دیکھیں، سیکھنا سکھانا کیوں ضروری ہے؟ سیکھنا سکھانا دنیاوی لائن میں، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کچھ سیکھ لے تو سیکھنے کے بعد وہ سکھانے کے ادارے کھول لیتا ہے. کوئی درزی ہے تو وہ سکھانے کے ادارے کھول لیتا ہے. ڈرائیونگ سیکھ لی تو ڈرائیونگ سکھانا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر ہے تو پھر وہ اپنا کلینک وغیرہ انسٹیٹیوٹ کھول لیتا ہے. انگلش لینگویج سینٹر، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں کو نہ سکھانا کنجوسی بھی ہے، بخل بھی ہے.
اور نامناسب طریقہ ہے، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی باپ کو یا ماں کو یا بڑے بھائی کو، کسی بھی رشتہ دار کو کسی ایسی جگہ کے بارے میں پتہ چل جائے جہاں فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ خود وہاں کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقرب دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے کہ یہ آپ جہاں جاتے ہیں وہ کم نفع والی جگہ ہے، اس سے زیادہ بہتر وہ جگہ ہے، وہاں زیادہ نفع ہے، وہاں زیادہ فائدہ ہے۔ یا مثال کے طور پہ اگر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس جگہ جاتے ہیں اسے اس کے بارے میں صحیح معلومات ہیں، تو وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی وہ تو دھوکے بازی ہے، وہ تو فراڈ ہے، وہ تو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، آپ اس کے بجائے اس جگہ چلے جائیں۔ مطلب یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اپنے چاہنے والوں کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور فائدے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں؟ دین کے لیے ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ کل بھی میں نے آیت ذکر کی تھی کہ قرآن کریم پارہ 28 سورۃ التحریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ جہنم کے آگ سے بچاؤ کا مطلب ان کو دین سکھاؤ۔ انسان قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لے گا تو خود بخود اسے پتہ چل جائے گا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ جہنم سے بچ جائیں، اور کن چیزوں سے ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔